سر مشرق وسطیٰ کے اس تنازع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا نے غزہ اور فلسطین کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں اس تنازع میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اس معاہدے میں بھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان پر جارحیت نہ کرنے کا ذکر ہے لیکن غزہ کا ذکر نہیں ہے سر۔ میری نظر میں غزہ پہ تو جو پہلے پروسیس جو شروع کیا تھا اور ٹرمپ صاحب کا جو پیس پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا ایک یعنی کہ مختلف ٹریک ہے، اس کا ڈپلومیٹک ٹریک ہے جس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اب ایجپٹ میں جو ملاقات ہوئی ہیں وہاں غزہ کے متعلق کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ جو معاہدہ تھا یہ ایران اور امریکہ کی جنگ روکنے کے لیے تھا، جس میں ایران نے کہا کہ جی لیبنان شامل ہوگا، اور یہ دیکھا کہ ابھی لیبنان شامل ہے اس معاہدے میں۔ اور اب جیسے آپ نے ذکر کیا سب میں بڑا خرچہ ہے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے اس معاہدے کو توڑنے کے لیے اور واپس جنگ جاری کرنے کے لیے، اور اس کی لیبنان میں جو کچھ حرکتیں ہیں اس کو ابھی تک پوری طرح سے روکا نہیں گیا ہے۔ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، اس کے امپلیمنٹ ہو جائے۔ وہ جو بیانات دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب وہ اپنی اندرونی جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، کیونکہ ان کو بہت تنقید ہو رہی ہے اس معاہدے کے بارے میں، ان کی جو اپوننٹس کے ساتھ بہت ساری لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ جی تو انہوں نے اپنی ڈومیسٹک سچویشن کے لیے یہ بیانات دیتے رہتے ہیں، پر میرے خیال میں امریکہ کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ جنگ رک جائے اور یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ تو میرے خیال میں ہم نے دونوں فریقین کے ساتھ کام کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، بالکل۔ اس ایم او یو کو امپلیمنٹ کروانا۔ اچھا سر، یہ لبنان کا جیسے آپ نے ذکر فرمایا، تو لبنان میں ایران کے لیے کیا یہ ممکن ہوگا کہ وہ حزب اللہ سے فاصلہ اختیار کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسرائیل اسی بنیاد پر حملوں کو جواز بناتا ہے؟ جی میرے خیال میں دیکھیے دونوں کو روکنا ہوگا۔ جہاں تک کہ حزب اللہ ہے، حزب اللہ نے تو کہا ہے کہ ہم تیار ہیں سیز فائر کے لیے، اگر ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوتا تو ہم حملے نہیں کریں گے۔ اسرائیل بھی کہتا ہے کہ حملے میرے جو ہیں وہ سیلف ڈیفenس میں ہیں، پر یہ ظاہر ہے کہ اسرائیل یہ شوشہ شروع کرتا ہے۔ اس نے بہت ساری حرکتیں کی ہیں، پرووکیشنز کی ہیں کہ سیز فائر توڑنے کے لیے۔ تو اب اس کو روکنا ہوگا، اور ٹرمپ صاحب نے بہت اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ وہ اب تک ہاتھ نہیں آیا ہے نتنیاہو پر، امریکہ کا بہت دباؤ ہے اسرائیل کے اوپر، اور میری نظر میں اگر چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب تو اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن سر ٹرمپ صاحب ان کو روکنے کے بجائے تو خود ایسے بیانات دے دیتے ہیں نا، جس پر آج ایرانی صدر نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے ہے۔ ظاہر ہے کل سچویشن پرسوں ہم نے اس پر بگڑتی ہوئی بھی دیکھی تھی مذاکرات کے دوران، لیکن کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کو جو مشورہ دیا گیا ہے ایرانی پریزیڈنٹ کی طرف سے وہ اس مشورے پر عمل کر سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جان بوجھ کر وہ کرتے ہیں، یا پھر جو ان کی بھتیجی نے کہا ہے آپ اس کی تصدیق کر رہے ہوں گے؟ ظاہر انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جو ذہنی صحت ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ تو سر آپ تو اتنے سینئر آدمی ہیں، اتنی ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، تو میں ضرور چاہوں گی کہ ٹرمپ کی شخصیت کے حوالے سے، یا خاص طور پر جیسے ان کی اپنی فیملی ذہنی صحت کے حوالے سے بات کر رہی ہے، تو ایک تو ظاہر ہے یہ خطرہ ہے، تو ان دونوں میں سے بات کون سی صحیح ہے؟ اسٹریٹجی کے تحت تو نہیں کر رہے وہ؟ میرے نظر میں ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ یہ میری اسٹریٹجی ہے۔ اب ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ جو ایک کہتے ہیں کہ ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ، یعنی کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر دھمکیاں جب مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے دھمکی کی وجہ سے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ جی تو یہ اس قسم کے بیانات میرے خیال میں یہ جاری رہیں گے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، پر جو امریکہ کی جو پالیسی ہے
وہ مسٹر جے ڈی وینس نے صاف کہہ دیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو اور اس معاہدے کو امپلیمنٹ کیا جائے. جو بیانات ہیں وہ ٹرمپ صاحب کی ذہنیت شاید ہو، پر وہ اندرونی جو ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس معاہدے کی وجہ سے، اس کو بھی نمٹنے کے لیے یہ بیانات وہ جاری کرتے ہیں. اچھا سر، آپ نے فرمایا منیر اکرم صاحب کہ ٹرمپ پر دباؤ ہے، لیکن یہ دباؤ تو اسرائیل کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اپنے لوگ ان کے یہ چاہتے ہیں، عوام ان کے چاہتے ہیں کہ وہ اس جنگ سے نکل جائیں، باقی جنگوں سے نکل جائیں، امریکہ کے معاملات پر توجہ دیں، وہاں کے عوام پر توجہ دیں، وہاں کے مسائل پر توجہ دیں. لیکن سر اسرائیل جو ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبوری معاہدے پر شدید غصہ پایا جاتا ہے. اسرائیلی میڈیا ٹرمپ پر اسرائیل کو دھوکہ تک دینے کا الزام لگا رہا ہے. تو ٹرمپ پر دباؤ تو ہے نا سر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دباؤ کہیں نہ کہیں اب رکاوٹ بن سکتا ہے سر اس ایگریمنٹ کو آگے لے جانے میں؟ یہ ہوگا؟ یہ دیکھیے، یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے اگر اسرائیل کوئی حملے کرے واپس لیبنان پہ، حزب اللہ پر زیادہ بڑے حملے کرے جس کا جواب پھر ایران کو دینا پڑے گا اور پھر یہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے. تو سب میں بڑی بات اس وقت ہے کہ جی اسرائیل کو روکنا ہے. اور میرے خیال میں جو بیانات ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی جو بیانات اسرائیل کے خلاف آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے اور کوئی دوست نہیں ہیں، آپ ہمیں تنقید ہمیں ٹرمپ صاحب سے نہیں کریے. پر اب دوسری طرف اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں جو تنقید کروا رہی ہے ٹرمپ صاحب کے خلاف. تو یہ ہم نے سب باتیں سمجھنی چاہیے اور اس کو سمجھ کے پھر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ بیانات کی وجہ سے یہ معاہدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. سر بیانات کی وجہ سے نہیں، لیکن ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، جیسے سر ان کے ماضی کی اگر تھوڑا سا ماضی قریب کی بات کر لیں، 2018 کی بات کر لیں، تو یہ جو عالمی ایٹمی معاہدہ تھا جے سی پی او اے، سر اس کو یک طرفہ طور پر انہوں نے اچانک سے ختم کر دیا تھا. تو تہران کو بھی ظاہر ہے ان کی پرسنالٹی کو لے کر، ان کے اس طرح سے وعدوں سے مکر جانے کی عادت کی وجہ سے لے کر خدشہ تو ہے نا کہ سر ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی وقت اس عبوری معاہدے سے نکل سکتے ہیں. تو ابھی جو بہت ساری امیدیں جوڑ لی گئی ہیں، خاص طور میں ہم پاکستانیوں نے جو امیدیں جوڑ لی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہیں معاملات اسی طرح سے چل رہے ہوں گے جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں، یا جس طرح سے پاکستان اور قطر مل کر ایفرٹس کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ تو یہ معاہدہ کروایا جی اور اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے اب ہماری تو اور کوئی رخ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ جی بیانات ہوں یا نہ ہوں، اس کے باوجود یہ معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم نے کام کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے اگر اسرائیل اپنے حملے انہوں نے جاری رکھے اور اس میں اضافہ کیا حملوں میں لیبنان میں، تو ایران اس کا شرفت جواب دینا پڑے ایران کو، تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا. پر بیانات سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ کرے کہ کسی بھی چیز سے نہ ٹوٹ رہا ہو، پائے تکمیل تک پہنچے. ظاہر ہے منیر اکرم صاحب پاکستان نے، جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا، پاکستان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. تو سر یہ معاہدے میں جو ایک خلل ہم نے دیکھا تھا، اس خلل کے آنے کے بعد اور پھر پاکستان کے دوبارہ سے متحرک ہونے کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ایرانی صدر کا پاکستان آ جانا، پاکستان کے ساتھ جس طرح کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں، پاکستان کے اوپر جس طرح سے اعتماد بڑھا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان دونوں ممالک کے قریب آنے سے خطے کی سچویشن جو ہے اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے ان تعلقات کا، اس میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے مختلف معاملات کے اندر؟ اور دوسرا سر یہ فرما دیجئے گا کہ ہمارے پڑوسی کو اس پر بڑی جلن ہے، بڑی تکلیف ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت کہیں ساری سچویشن کے دوران بالکل کارنر ہو کر رہ گیا منیر اکرم صاحب؟ جی بالکل. دیکھیے، ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں اور اس معاہدے کے تحت اس کی کانٹیکس میں اگر ہوں تو اس میں بہت فائدے، سب کے فائدے ہیں. پہلی چیز تو ہماری جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا، معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، گیس پائپ لائن، آئل ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ سب چیزیں اس میں فائدہ پاکستان کا اور ایران کا دونوں کا ہے. دوسری طرف سیکیورٹی اگر دیکھ لیں تو ایران اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے تھے. اب ہندوستان اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا اور وہ اسرائیل ایران کا دشمن ہے. تو ایران کی بھی جو اسٹریٹجک کیلکولیشن ہے وہ بھی بدل گئی ہے اور وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ جی تعلقات ہمارے
پاکستان سے اچھے رہنے چاہیے، یہ بہتر، تو یہ اسٹریٹجک اس میں بہت تبدیلی آئے گی اسٹریٹجک بیلنس میں اس ریجن میں۔ اور تیسری چیز جو اگر ایران کے تعلقات خلیج کے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر بہتر ہو سیں، جس کی بھی ہم نے کوشش کی ہے، سعودی عرب اور ایران کی ہم نے بات چیت کروائی، قطر کی بات چیت کروائی، اب قطر تو میڈیٹر بن گیا، تو اگر یہ خطے میں ایران کے تعلقات خلیج کے ممالکوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، مسلمان ممالکوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، جس میں ترکی، ایجپٹ، پاکستان، سعودی عرب، قطر شامل ہیں، تو اس خطے میں ایک نیا قسم کا امن آ سکتا ہے، اور اس امن سے سب کا فائدہ ہوگا کہ ہم آپس میں تجارت کریں، کوآپریٹ کریں، اور اگر اس میں امریکہ ٹھیک ہو گیا، شامل ہو جاتا ہے